الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، میں نے پچھلے ویڈیو کے اندر میں نے قرآن مجید کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے متعلق آپ نے کچھ احادیث فرمائی تھی. میں نے وہ آپ کو عرض کر کے سنائی تھی، جس کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا کہ قرآن مجید مجھ پر نازل کیا گیا، یعنی اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا. اور یہ بھی میں بتایا تھا کہ آخری نبی کون ہیں اور قرآن مجید کب نازل کیا گیا مکمل. رمضان المبارک کے مہینے لیلۃ القدر والی رات میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن میں بھی ہے، پارے 2 میں موجود ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن مجید کو رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا گیا. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو کچھ حدیثیں بھی پڑھ کر سنائی تھی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو میں ایک حدیث پڑھ کر میں آپ کو کچھ احادیثیں اور ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنا چاہتا ہوں. بڑی بڑی مضبوط احادیثیں ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. تو اس میں پچھلے میں نے جو پڑھ کر سنایا تھا، آج میں وہی قرآن مجید کے تعلق سے ہی آپ کو بتانے جا رہا ہوں. تو ہم اس کی جتنی تعریف کی جائے، جتنی ہم باتیں بتائیں جائیں، بہت کم ہے، بہت بہت کم ہے اللہ کے رسول کی قرآن مجید کی باتیں. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے عقبہ، مجھ پر ابھی کچھ آیتیں ایسی اتری ہیں، کچھ آیتیں ایسی اتری ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں اتری، اور وہ آیتیں بڑی بے مثال ہے. کیا ہے وہ آیتیں؟ بڑی بے مثال ہے. فرمانے لگے وہ آیتیں یہ ہیں، سورہ قل اعوذ برب الفلق، سورہ قل اعوذ برب الناس، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، جو پارے 30 میں لاسٹ کی 2 صورتیں ہیں. چھوٹی ہیں، زیادہ بڑی نہیں ہے، وہ مختصر سی صورتیں، بڑی پیاری صورتیں، بڑی مضبوط صورتیں ہیں. ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دو صورتیں جو آئی ہیں، سورہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ آیتوں کو نماز میں پڑھتے ہوئے سنا ہے. ان آیت کو میں نے نماز کے اندر پڑھتے ہوئے سنا، اور اللہ کے رسول نے یہ نصیحت بھی فرمائی تھی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو کہ اے عقبہ بن عامر، آپ ان آیتوں کو نماز کے اندر پڑھا کیجیے، نماز کے اندر پڑھنا مت چھوڑیے. ٹھیک ہے، تو میں انشاءاللہ آج اسی کے تعلق سے قرآن مجید کی فضیلت، کچھ صورتیں بھی ہیں، اللہ کے رسول کیا فرمانے وہ سناؤں گا انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو پڑھنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں آسمان سے کچھ کھڑکا سنائی دیا. انہوں نے سر اٹھایا، انہوں نے کیا کیا؟ سر آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. کیا فرمایا جبرائیل؟ آسمان کا ایک کھڑکا، ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. اس سے ایک فرشتہ اترا ہے اور فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا. کیا فرمائے؟ وہ جب دروازہ کھلا
اس کے بعد آسمان سے ایک فرشتہ زمین پر آیا جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا, اور وہ دروازہ کھلا, اس سے پہلے کبھی وہ دروازہ نہیں کھلا تھا. تو وہ دروازہ کھلا, فرشتہ زمین پر تشریف لے کر آیا. اس فرشتے نے حاضر خدمت ہو کر سلام کیا اور عرض کیا خوشخبری ہو. کیا فرمایا؟ خوشخبری ہو, آپ کو دو نور دیے گئے, دو نور دیے گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے. آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اور آپ سے پہلے بھی بہت سے نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں, مگر ان کو وہ نہیں دیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جا رہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ دو نور کیا ہے؟ اب سنیے, ایک سورۃ الفاتحہ جو قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے, قرآن مجید کی سب سے اول, سب سے پہلی سورت, سب سے زیادہ فضیلت آئی ہے سورہ فاتحہ کی قرآن مجید کے. سورہ فاتحہ بڑی پیاری سورت ہے بڑی, اور حالانکہ ہم اس کو ہر نماز میں, ہر رکعت میں پہلے پڑھتے, وہ پڑھے نہیں تو نماز میں, وہ سورہ فاتحہ ہے. اور دوسری, اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات یعنی آمن الرسول سے پورا ختم تک دو آیات ہیں. ایک ہے سورہ فاتحہ, دوسری ہے آمن الرسول سے پورا مکمل ختم تک. یہ دو صورتیں, یہ دو آیت ہیں, جیسے کہ ایک سورہ فاتحہ ہوگی اور ایک سورہ بقرہ ہے, اس کے اندر آمن الرسول ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے دو جملہ بھی پڑھیں گے, معذرت چاہتا ہوں, جو جملہ بھی پڑھیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. اللہ کے سوچا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں, اس کا بھی آپ کو بدلہ دیا جائے گا. اگر آپ آمن الرسول بھی پڑھیں لاسٹ کی دو آیات, اس کا بھی بدلہ اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے. تو وہ دو جملے کیا ہیں؟ جو جملہ, معذرت چاہتا ہوں پھر سے, جو جملہ بتایا گیا وہ جملہ سنیے کیا جملہ ہے. یعنی فائدہ, یعنی اگر تعریفی جملہ ہے, یعنی سورہ فاتحہ کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی, اللہ تعالیٰ کی کبریائی, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان فرمائی جائے. پہلی الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. اللہ کون ہے؟ خالق و مالک, شہنشاہوں کے شہنشاہ اللہ ہے, بادشاہوں کے بادشاہ اللہ ہے, قدرت والی ذات اللہ کی ہے, کبریائی والی ذات اللہ کی ہے, شہنشاہی اللہ کی ہے. تو وہ پڑھیں گے تو تعریف کی جملہ ہے, تو تعریف کرنے کا ثواب ملے گا. اللہ کی تعریف ہو رہی ہے نا, اس میں پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ میں اللہ کی تعریف ہے نا. اللہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الرحمن الرحیم, بڑا مہربان, بڑی بڑی غلطیاں معاف کرنے والا, بار بار رحم فرمانے والے اللہ پاک ہے نہیں. الرحمن الرحیم, اللہ پاک رحم فرمانے والے, بار بار رحم فرمانے, بڑے مہربان ہیں اللہ پاک, ہے کہ نہیں ہے. اور پھر الملک بھی ہے, بادشاہ اسماء الحسنہ میں. پھر مالک یوم کی, جو یوم جزا کا مالک ہے. اسی طرح اللہ کی تعریف بیان فرمائی جائے گی اس کے اندر. اور اگر دعا کا جملہ ہے تو دعا قبول کی جائے گی. وہ آمن رسول میں پوری دعا کی آئے تھی, وہ پڑھیں گے تو دعا بھی قبول فرمائی جائے گی. سمجھ رہے ہیں ساتھ, بڑی مضبوط چیز ہے. حضرت امامہ باہلی, ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا, قرآن مجید پڑھو. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھو. کیا فرماتے ہیں اللہ کے؟ قرآن مجید پڑھو, کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا. قیامت کے دن اگر ہم جتنا زیادہ, اس سے پہلے بتایا تھا, جتنا زیادہ قرآن تلاوت کریں گے, قیامت میں ہماری سفارش کرے گا اللہ کے سامنے, اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گا اللہ سے. سنیے آگے, سورہ بقرہ اور آل عمران جو دونوں روشن صورتیں ہیں, یہ دونوں سورہ بقرہ اور آل عمران, یہ دونوں کیا ہے؟ روشن صورتیں ہیں. خاص طور پر پڑھا کرو, کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کو اپنے سائے میں اس طرح آئیں گی جیسے وہ ابر کے دو ٹکڑے ہو, یا دو سائبان ہو, یا قطار باندھے پرندوں کے دو ہول ہو. یہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی. بڑی مضبوط بات بتائی گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور خصوصیت سے سورہ بقرہ پڑھا کرو. کیا فرما رہے ہیں؟ خصوصیت سے مراد ہے کہ کثرت سے.
قیمتی سمجھ کر. حالانکہ پوری قرآن مجید ہی قیمتی ہے, پوری قرآن مجید ہی قیمتی ہے, تو اس کو بھی جو ہے قیمتی سمجھ کر خاص طور سے پڑھا کرو سورہ بقرہ, کیونکہ اس کا پڑھنا, کس کا؟ سورہ بقرہ کا پڑھنا اور یاد کرنا اور سمجھنا برکت کا سبب. کیا ہے؟ برکت کا سبب ہے. کیا ہے؟ برکت کا سبب سورہ بقرہ کو پڑھنا. زیادہ بڑا نہیں ہے, حالانکہ قرآن مجید میں سب سے بڑی سورت یہی ہے سورہ بقرہ, 2.5 پارے کی ہے, 2.5 سے بھی 2 صفحے کم ہی کی ہے. بڑا, لیکن اگر پڑھنے بیٹھیں گے بڑا مزہ آئے گا پڑھنے میں. اس کو پڑھنے بیٹھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا, بڑا سکون ملے گا انشاءاللہ تعالی, کیونکہ اللہ پاک کے کلام کے اندر وہ لذتیں ہیں, وہ پیار ہے, وہ خصوصیتیں ہیں, وہ سکون, وہ چین, وہ آرام جو کسی میں نہیں مل سکتا. ہے کسی میں؟ پیسے میں آرام ہے؟ نہیں ہے. پیسے میں آرام ہے؟ پیسے میں آرام ہوتا تو جو لوگ, جس کے پاس دولت آتی نا, وہ لوگ گھمنڈ نہیں آتا ان کے اندر, غرور نہیں آتا, تکبر نہیں آتا. دولت شہرت میں آرام ہوتا تو یہ سب چیزیں نہیں آتی, عزتوں میں آرام ہوتا تو نہیں. آرام سکون کس میں ہے؟ اللہ کے پاس ہے. آرام سکون چین کس میں ہے؟ اللہ کے پاس ہے. نماز کے اندر ہے, قرآن مجید کے اندر ہے. کیسے حاصل ہوتا ہے؟ مزہ لینا ہے. لوگوں کے مزے لیتے ہیں, یہ وہ کام کر کے مزے اڑاتے ہیں, پیسے میں مزے اڑاتے ہیں, دنیا کا فالتو کام مزے اڑاتے ہیں. میرے بھائی میں کہتا ہوں, میں نہیں کہتا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو کثرت سے پڑھا کرو, تمہارے لیے قیامت کی سپارش بن کر آئے گا. اور اس قرآن مجید کو پڑھنے میں اتنا مزہ ہے, اتنا مزہ ہے, اتنا مزہ ہے, جو دنیا کی کوئی چیز کے اندر وہ مزہ, وہ لذت نہیں ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں لذت ہے, جو مزہ ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ عمل کرنے والے بننا ہے, انشاءاللہ کریں گے عمل انشاءاللہ. تو قرآن مجید بڑی برکتوں والی, رحمتوں والی, نور سے بھری پڑی قرآن. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں, اللہ کی تعریف بیان کریں, قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیا کریں. اس کا چھوڑ دینا محرومی کی بات. کس کا؟ سورہ بقرہ کا. زیادہ وقت نہیں لگے گا میرے بھائی, آدھا گھنٹہ بہت سے بہت لگے گا. اچھے خاصے پڑھنے والے, جو رفتار میں پڑھنے والے ہیں, روانگی میں پڑھنے والے, ان کو زیادہ سمے بھی نہیں لگتا, وقت نہیں لگے گا, تھوڑا سا وقت لگے گا, 20-25 منٹ اچھے سے پڑھیں گے, ادب احترام سے پڑھیں, ٹھہر کر پڑھیں گے, 40 منٹ لگیں گے. مزہ بڑا آئے گا, مگر کیا آئے گا؟ مزہ آئے گا. قرآن مجید کی تلاوت میں سکون ملے گا, راحت ملے گی. دنیا کی کوئی چیز میں سکون نہیں ہے میرے بھائی, سوائے اللہ کے کلام میں, اللہ کے نام میں, اللہ کی نمازوں میں, اللہ کی عبادت میں, اللہ کی تعریف میں جو سکون ہے, وہ کوئی چیز میں سکون موجود نہیں ہے. اور اس صورت سے غلط قسم کے لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اب غلط قسم سے مراد کیا ہے؟ غلط قسم کے لوگ کون ہیں؟ سن لیں. معاویہ بن سلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ غلط قسم کے لوگوں سے مراد جادوگر ہیں. غلط قسم کے مراد جادوگر ہیں. سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول رکھنے والے پر کبھی کسی جادوگر کا جادو نہیں چلے گا. حقیقی بات ہے. جو لوگ سورہ بقرہ کی مسلسل کثرت سے تلاوت کرتے ہیں, ان پر کوئی قسم کا جادو نہیں ہوگا, کوئی قسم کا ٹونا نہیں آئے گا, کوئی مصیبتیں نہیں آئیں گی. سورہ بقرہ برکتیں بھی لاتی ہیں, رحمتیں بھی لاتی ہیں, آرام بھی لاتی ہیں, سکون بھی لاتی ہے. سورہ بقرہ خوشیاں بھی لاتی ہیں, برکتیں بھی لاتی ہیں. یہ اللہ کی طرف سے آتی. سمجھ لیں. تو آج الحمدللہ یہ کچھ چند باتوں کا ذکر کیا گیا. بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں, بڑی پیاری پیاری آیات ہیں. تو محترم حضرات, ہمیں چاہیے کہ ہم ایک احساس پیدا کریں ہمارے اندر کہ دیکھیں کیسے ہمارے نبی گزرے, کیسے ہمارے اماں جانے, کیسے ہمارے صحابہ کرام, ان کی قربانیاں کیسی تھیں کہ وہ لوگ اپنی جانیں, اپنی گردنیں کاٹ دیے, اپنے بدن کا خون بہا دیے, مگر اس دین کو, اس قرآن کو نہیں چھوڑا. انہوں نے مضبوطی سے تھامے رکھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامیں, پکڑیں اور لے کر چلیں, اور قیامت دین ہمارے ہم ایسے بن جائیں کہ قرآن مجید ہماری سفارشی بن جائے. وہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے, اور مسلسل قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اللہ سے محبت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے.
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔